الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال الله تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر علامہ حافظ ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر خلیلی میں ان لفظوں میں کیا ہے: جو لوگ دین حق کو مان گئے اور اچھے اچھے کام کیے وہی سارے مخلوق سے بہتر ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو عقل کا اور عقل کو شرع کے تابع رکھا، تو اب ان کے برابر اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب کوئی نہیں ہو سکتا، وہ فرشتوں سے بھی بڑھ چڑھ گئے۔ برادران اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار مخلوقات کو وجود بخشا ہے، جن میں سے کچھ کا ماضی میں ظہور ہو چکا ہے اور کچھ دور حاضر میں مشاہدہ کیے جا رہے ہیں، اور آنے والے دور میں بھی بہت سی مخلوقات وجود میں آئیں گی، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی مخلوقات کو بھی پیدا فرمائے گا جن کا آپ کو علم نہیں۔ معلوم ہوا کہ مخلوقات لا تعداد اور ناقابل شمار ہیں۔ حقیقی علم صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ہے۔ برادران اسلام، مخلوقات کی 3 قسمیں ہیں: حیوانات، نباتات، جمادات۔ حیوانات میں بنی نوع انسان بھی ہیں جو سب سے اشرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھے ڈھانچے اور عمدہ شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و خرد جیسی عظیم صفت سے متصف کیا ہے تاکہ بنی نوع انسان تمام مخلوقات کو اپنے علم و ہنر سے مسخر کر کے فائدہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان، آنکھ اور دل جیسی بے قیمت نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ وہ اپنے پروردگار پر ایمان لا کر اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے، اعمال صالحہ کی بجاوری کرے۔ انسانوں میں اسی طرح کے لوگ بہتر مخلوق ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت، عبادت، اس کی ربوبیت، اس کے جملہ اسماء و صفات میں یکتا، تنہا اور بے مثل جانے اور مانے۔ پھر عقیدہ کی مضبوطی کے بعد کتاب و سنت کی روشنی میں جو عبادات اور اطاعت و فرما برداری کے کام ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کے مطابق انجام دیتا رہے، پھر تو ایسا مسلمان اللہ کے نزدیک دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔